بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوخ سید۔ ناظرین، پاکستان اس وقت ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کے کئی علاقوں کا رابطہ کئی علاقوں سے مکمل طور پہ کٹ چکا ہے۔ اگر لوگ وہاں پر مدد کرنے کے لیے جانا بھی چاہیں تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ ہماری حکومتی ادارے، پاک فوج کے ادارے وہاں پر مدد تو کر رہے ہیں، لیکن جس اہتمام کے ساتھ وہ مدد ہونی چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں کمی بہرحال وہاں پر رہ رہی ہے۔ اس کی شاید وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر لوگ بہت دور دور وہاں پر رہ رہے ہیں، کوئی اکٹھے نہیں ہیں، اور سیلاب نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہی ہے کہ آپ کو نشاندہی کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کہاں پر آبادیاں تھیں اور کہاں پر آبادی نہیں تھی۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر آج ہم ایک بڑا اہم پروگرام اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ جب آفات اور حوادث آتے ہیں ایسے موقعوں پر ہم نے اس بارے میں تو اپنے پروگرام میں بات کی کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کیا ہیں۔ ایسے موقع جب ہمارے سامنے آیا کریں تو ہم اس وقت کس طرز عمل کا اور کس رد عمل کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بڑے نامور اور جید علماء کرام موجود ہیں۔ اس موضوع پر ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جناب مفتی محمود الحسن محمود صاحب جامعہ ام القریٰ اسلام آباد کے محتمم ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، وہاں پڑھا رہے ہیں ڈاکٹر دوست علی صاحب، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بڑا ان کا کام ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان جناب قاری محمد اسلم شاکر صاحب، یہ جو ڈی چوک پر جامع مسجد ہے یہ اس کے خطیب ہیں، بہت شکریہ اسلم شاکر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ محمود صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جب آفتیں آتی ہیں، حادثے آتے ہیں، ایک ہمارا تو عمل یہ ہے نا کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کی مدد کریں اور کس طریقے سے مستقبل میں اپنے آپ کو محفوظ بنائیں ان آفات سے یا حادثات سے جو ہمارے بس کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کہ ایسے مواقع پر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، خصوصاً ان لوگوں پر جو آفت زدہ علاقوں کے اندر بستے ہیں، حادثات میں وہ خود گھرے جا چکے ہیں، اور وہ لوگ جو اس سے باہر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ سید صاحب کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو حوادث ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ صحیح۔ تو جس طرف سے آئی ہیں حل بھی وہیں سے بھی آیا ہے۔ صحیح۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، پھلوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے ثابت قدم کون ہے، صحیح۔ اولو العزم کس کے اندر ہے، کون ایسے مشکل مرحلے پہ جزا و فضا نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، راضی برضا رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے ایک حادثے کا۔ اور اس آیت کے آخر میں یہ ہے وبشر الصابرین، وبشر الصابرین خوشخبری ہے جو صبر الذین کرنے اذا والے۔ اصابتہم مصیبہ۔ صحیح۔ تو یہ دیکھیں آزمائش ہے، تو آزمائش کو آپ امتحان کہہ سکتے ہیں، اور امتحان کے بعد پروموشن ملتی ہے، صحیح۔ درجات میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اس حوالے سے رہنمائی کی۔ مثال کے طور پر ہم جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، صحیح۔ کہ جب آندھی آتی تھی، گھٹا چھا جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تنہا کہیں بھی نہیں چھوڑا، کسی موقع پہ نہیں چھوڑا۔ عام بیماری سے لے کر بڑے حادثے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں اس حوالے سے ملتی ہے۔ تو اس میں ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ شکوہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرف سے مصیبت آئی ہے تدارک بھی اسی طرف سے آئے گا، جس طرف سے خوف آئے گا ازالہ بھی اسی طرف سے ہوگا، جس طرف سے آزمائش آئے گی تو سرخروئی بھی اسی طرف سے آئے گی۔ صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے مختلف آزمائشیں پیدا کی۔ موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا مختلف آفات کی زد میں ہے، کرونا ہے بین الاقوامی، اس سے پہلے ماضی میں طاعون کی وبا ہوتی تھی اور کئی۔ موجودہ دور میں ہم اس وقت ایک بہت مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، ایک بہت بڑے انسانی المیہ نے جنم لے لیا ہے، سیلاب کی صورت میں اس کی تباہ کاری ہیں، ہزاروں لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بعض کا پتہ چلا بعض کا نہیں پتہ چلا۔ تو ایسے موقع پر
ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی بہترین صلاحیتیں لگا کر ان کو اس مشکل گھڑی سے نکالنا ہے، کیونکہ کل وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے اور کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ وہ جس طرح کسی نے کہا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر۔ تو حادثہ دیکھ کر ٹھہرنا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی ہے۔ جہاں تک علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر لوگوں کی دلجوئی کریں، ان کو صبر کی تلقین کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہترین صلاحیتیں اور دستیاب ریسورسز بھی ان کے لیے مہیا کریں۔ صحیح۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، تو جس طرح ایک ماں کو اپنی پوری اولاد کے ساتھ ایک جیسی محبت اور پیار ہوتا ہے، لہذا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقع پر آگے بڑھ کر ان کی اشک شوئی کرے۔ وہ یہ نہ محسوس کریں کہ ہم تنہا ہیں اور اوپر صرف آسمان ہے اور نیچے زمین ہے اور ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، بلکہ اس کو آگے بڑھ کر ان کی اشک شوئی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ دیکھیں حدیث میں جو آیا نا کہ خیر الناس من ینفع الناس، اب یہ جو لفظ خیر ہے نا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ سپر کا لفظ ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ صحیح۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہت زیادہ میری عبادت کرنے والا ہو، اس لیے کہ اس کے لیے علیحدہ احکامات ہیں، حقوق اللہ علیحدہ ہیں، حقوق العباد علیحدہ ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں مکمل تعلیمات دیں، اور اس معاملے میں ہم بالکل تنہا نہیں ہیں۔ صحیح۔ اور صرف اللہ یہ ہے کہ سیکھنا ہے اور اس کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اس کو لے کر آگے چلنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین تعلیمات فرمائیں، اور یہ جو آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ خیر الناس من ینفع الناس، اور یہ دوسری جو روایت ہے کہ الخلق یعل اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو ہمیں پوری مخلوق کے بارے میں فکر مند ہونا۔ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ تو یہ تو قرآن کا پہلا سبق ہی یہی ہے کہ یہ آپ نے ساری انسانیت کے لیے ایک بہتر انسان بننا ہے، اور اصل میں انسان کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ انسانیت کا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بس ٹھیک ہے، آپ پیدا ہو گئے ہیں اور کھایا پیا اور دنیا سے آپ چلے گئے ہیں، لیکن آپ نے اس دنیا کے اندر نہ کچھ حاصل کیا نہ کسی کو کچھ دیا، تو آپ تو ویسے ہی آئے اور چلے گئے، کیا کچھ نہیں آپ نے۔ تو اچھا ڈاکٹر دوست علی صاحب، یہ بڑی زبردست گفتگو کی مفتی محمود صاحب نے، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو آفات حادثات ہوتے ہیں لازمی ان کے نفسیاتی اثرات ہماری ذہنوں پر، ہمارے معاشروں پر پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر غم اور غصہ بھی آتا ہے، رد عمل بھی آتا ہے، اور شکوے شکایتیں بھی کرتے ہیں، تو کیسے ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے ریاستی سطح پر بھی اور میڈیا کے حوالے سے بھی، اور ہمارے جو باقی جو ادارے ہیں ان کی رسپانس کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سید صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار صحیح، بالکل اس کو لازم کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے، کوئی طوفان آئے، بارش آئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں جو ہیں وہ ہدایت فرمائی ہیں، نمازیں کسوف اور خسوف وہ ہدایت فرمائی ہے، اسی طرح سے توبہ اور استغفار کا راستہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو ان کو یا پانی کی کمی سے بھیجتا ہے یا پانی کی زیادتی سے بھیجتا ہے۔ تو پہلے ہم یہ سیلاب سے پہلے ہم پانی کی کمی کا شکار تھے، اور اچانک یہ رب ذوالجلال نے پانی کی اتنی کثرت کی ہے کہ ہم اس میں ڈوب رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ نشانیاں بھی ہیں کہ جن محلات کو ہم بہت زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے اندر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، اور جن گھروں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سیف ہیونز ہیں، وہ پانی کے ایک بہاؤ کے ذریعے سے بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں بحیثیت قوم اور مسلمان کی حیثیت سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہمیں کہاں کہاں سوشلی یا مورلی ہماری اندر کون سے نقائص ہیں کہ جن کو دور کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کو عذاب سے زیادہ ہم کہیں کہ آزمائش ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمارا امتحان ہے بحیثیت قوم، اور اس امتحان میں اگر ہم سرخرو ہو جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر ہم اگر اس سے اپنی قوم کو بھی نکال لیتے ہیں، جو متاثرین ہیں ان کو بھی نکال لیتے ہیں، تو یقیناً آگے روشن ایک راستہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
پچھلے گناہ معاف کر کے پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری جو گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہوں. صحیح. یہ بھی ممکن ہے. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس وقت بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ اور علاقہ ہمیں اٹھ کر اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلنا چاہیے. ابھی تک ہم نے بین الاقوامی برادری کو اس طرح سے متاثر نہیں کیا کہ وہ امداد اور اس المیہ کو سمجھ سکے. بین الاقوامی برادری کو بھی سمجھانا ضروری ہے. اقوام متحدہ کے وہ ادارے جو متاثرین کی سیلاب سے، زلزلہ سے متاثرین کی امداد کے لیے آگے آتی ہیں، اور جو انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جس طرح سے وہ آتی ہیں، وہ ابھی تک رد عمل ہمیں دیکھنے میں عالمی سطح پر نظر نہیں آ رہا. ملکی سطح پر ہمیں چاہیے سیاسی ہماری جو جماعتیں ہیں وہ اپنے اختلافات ایک دفعہ بھول کر ان متاثرین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی امداد کے لیے آگے آئیں، اور کوشش کریں کہ یہ جب یہ المیہ سے ہم گزر جائیں گے بحیثیت قوم، تو اس کے بعد ہم بیٹھ کر بھی سیاسی معاملات کو حل کر اور سکتے سب سے ہیں. بڑی بات یہ کہ جو متاثرین ہیں ان میں تمام مسالک کے لوگ ہیں، بے شک. تمام قومیتوں کے لوگ ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ انہی کے ووٹر اور سپورٹر ہیں. انہی تو کے آپ جائیں وہاں پر جا کے ان کے لیے وہ کریں. اور ایک اور دوسری بات یہ کہ اب ہمیں ایک مینجمنٹ کرنی ہے، یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، تو اس کے اندر ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ بہت دور دراز رہ رہے ہیں، ان تک سہولیات پہنچانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. اور پاکستان اتنا امیر ملک نہیں ہے کہ وہ ان سب لوگوں کی گھروں کی دہلیز تک ان کو تمام سہولیات پہنچا سکے. تو آپ بلوچستان کے بعض علاقوں میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یقین مانیں کہ یہاں اسلام آباد میں اور کراچی میں جتنے اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں نا، اتنے اپارٹمنٹس کی آبادی جو 5 سے 10 کنال کے اندر رہ رہی ہے یہاں پہ، تو آپ کو پتہ ہے وہاں 3-3 ہزار اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں نا، اتنی 10 کنال کی 15-20 کنال کی جگہ پہ. تو وہاں پر وہ کئی کلومیٹر تک وہ لوگ رہ رہے ہیں. اگر ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور ان کے لیے اچھی، کسی بھی آپ ملک سے کہیں، خود پاکستان یہ کام کر سکتا ہے کہ آپ اچھی بلڈنگز بنا لیں اور ان سب لوگوں کو وہاں کی اکٹھا رکھ دیا جائے، تو تعلیم بھی ان کے لیے آسان ہوگی، صحت بھی ان کے لیے آسان ہوگی، باقی جو سہولیات ہیں ان لوگوں تک پہنچانا بہت آسان کام ہوگا. میں 2008 میں وہاں پر گیا تھا، اس وقت میرانی ڈیم کا ایشو پیدا ہو چکا تھا، اور وہاں لوگ سیلاب کی وجہ سے یہ جو آٹے اور چینی اور دالوں کی بوریاں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر رہ رہے تھے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے. تو اس وقت بھی ہم نے یہی درخواست کی تھی کہ ان کے لیے کسی ایک جگہ پر ایسی جگہ بنا دی جائے کہ جہاں پر یہ سارے کام کر سکیں. اور پھر لازمی وہاں پر جب اکٹھے رہیں گے تو ان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ نئی چیزیں جو ہیں وہاں پر وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیزاسٹر بار بار آ رہے ہیں تو یہ شاید ہمیں متوجہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ جو اپنی پرانی روش اس کو ترک کر دیں. اب نئے ٹولز آ چکے ہیں، نئی چیزیں آ چکی ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو انگیج کریں. اچھا قاری محمد اسلم شاکر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. یہ بتائیے گا کہ کیا کیا جانا چاہیے لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کہ وہ ان علاقوں کے لوگوں تک پہنچیں، ایکسیس کریں. اور کیونکہ مدارس کا، مساجد کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود ہے، لیکن یہ جو آفات اور حوادث ہیں اس میں علماء اکرام کو منبر و محراب سے کیا پیغام دینا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کی دلجوئی کیسے کریں، ان کی داد رسی کیسے کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آخری جو بات تھی کہ ان یعنی آزمائشوں سے، ان حوادثات سے نئے آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں، صحیح. یہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے. اس لیے کہ جو آزمائش آتی ہے، ایک تو یہ رب تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے. صحیح. دوسرا جو لوگ سیلاب میں یعنی بہہ گئے، ان کی اموات ہو گئیں، ان کے لیے بھی ایک طرح سے ایک یہ اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے. اچھا جی، اس کے لیے شہادت کا مرتبہ ہے، یعنی ان کی جان ضائع نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. صحیح. یعنی ان سے جان اگر جا رہی ہے تو انہیں شہادت کا اعزاز بھی مل رہا ہے. اور دوسرا ایک جو آپ نے بات کی آخر میں، بڑا اچھا، میرے ذہن میں بھی بالکل یہی بات آ رہی تھی کہ انسان پھر اپنی تدبیریں اور بہتر طریقے سے اپنی حفاظت کے لیے کرتا ہے کہ میں کون سی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے کوئی آزمائش آئی یا سیلاب کا بہاؤ آیا، جو بھی اس میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، تو آئندہ میں اس سے بہتر تدبیریں کروں تاکہ اس قسم کے نقصان سے بچ سکوں. رہ گیا دوسرا رخ کہ ہم ان کی کیسے مدد کریں اور کس طرح ان کی ہیلپ کریں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي مال. ہر امت کے لیے فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے.
قرآن کریم میں سورہ فجر میں کیا آیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کہ تم سخت محبت کرتے ہو مال سے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم ان کی ضرورت کو کیسے ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میرا ایک اگر امتی کسی دوسری امتی کے کسی ضرورت کے کام آیا، اس میں کسی ضرورت کا نام نہیں ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے. آپ نے کسی کو چھوٹا سا مشورہ ہی دے دیا، اور یہ جو کسی کی ہیلپ ہے یہ تو ایک بہت بڑا عمل ہے نا. مال خرچ کرنا ایک بہت بڑی معراج ہے. صحیح. فرمایا کہ وہ ایسا ہے فقط اسرانی، اس نے مجھے خوش کیا. اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو خوش کیا. فقط اسر اللہ. اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت دے گا. صحیح بات. بالکل. اللہ اس کے بدلے اس کو جنت دے گا. تو یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ کسی کو گھر بنا کے دیں. جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں. ہر ایک آدمی دیکھیں یعنی اللہ نے سورہ بقرہ کے آخر میں کیا ہے کہ تکلیف مالا جو طاق اللہ نہیں دیتا کسی کو. کہ مثلا ایک آدمی اس کی حیثیت 500 روپے خرچ کرنے کی ہے تو اللہ اس سے یہ مطالبہ ہی نہیں کرتا کہ وہ اس نے 5 لاکھ کیوں نہیں خرچ کی. ایک تو یہ رخ ہے. جتنا اس کے پاس ہے، جتنی جس کی حیثیت ہے 10 روپے کیوں نہیں ہے. وہ کیا ایک صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے. انہوں نے کہا میرا یہ خواہش چاہتی ہے کہ میں احد پہاڑ جتنا میرے پاس سونا ہو اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اس کا ثواب مل چکا. اگر نیت خالص ہے اور آپ جتنی بڑی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر آپ کو اجر دے دیتے ہیں. آپ کی اسی بات سے نیت خالص ہے. سورہ کاف میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. عمل صالح کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ یعنی جس قدر اس کے اندر اخلاص ہوگا، یعنی اللہ کے لیے ہوگا، نیت خالص ہوگی، اتنا اس کا اللہ یعنی اللہ کے لیے ہوگا، اور اتنا اس کی اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا. تو یہ تو لوگوں کے لیے ایک یعنی ایک طرف جہاں ان کے لیے آزمائش بھی آئی، اسی آزمائش میں ان کے لیے اللہ نے بھلائیوں کے چشمے بھی رکھے ہوئے ہیں. دوسری طرف یہ ہم لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں یا جو صحیح ایسی جگہ جیسے ہم یہاں ہیں، دیکھیے یہاں زلزلہ آیا تھا اکتوبر میں 2005 میں 8 اکتوبر کو غالباً. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر سیلاب آئے تو یہاں کوئی آزمائش نہیں آ سکتی، لیکن اللہ ہم سب کو جہاں بھی مسلمان یا انسان کہیں رہ رہا ہے اللہ سب کو آزمائشوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے بچائے. لیکن ہمارے لیے آزمائش کیا ہے کہ ہم ابھی بھی گاڑیاں لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے لیے ہم کوئی پلاٹ لے لیں، ان کے لیے پلازے بنا دیں، ان کے لیے ہیلی کاپٹر خرید لیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ایسی ہمارے اندر خواہشیں ہیں. خواہشیں رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ایسے وقت میں کیا ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کچھ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس لیے میں اس کے لیے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا. کیا فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یعنی تم خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے موت کے آنے سے پہلے. ٹھیک ہے، موت کے آنے سے پہلے. فَيَقُولَ رَبِّي، یعنی آگے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کہے جی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے. صحیح. تھوڑی سی مجھے مہلت دے دی جائے اِلیٰ أَجَلٍ قریب. ٹھیک ہے، جو اجل کا وقت ہے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے. یعنی اللہ کو کہے گا اور کہے گا میں اب کیا کروں گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ بھی کروں گا اور نیک بن کر اپنے آپ کو نیک بندہ جو ہے اس میں بنا کر. لیکن آج وقت ہے ہمارے پاس، مال بھی ہے، فرصت بھی ہے، موقع بھی ہے، لیکن اس وقت ہم چاہیں گے تھوڑی سی مہلت مل جائے، وہ بھی نہیں ملے گی. یہ بہت ہی اہم بات آپ بتا رہے ہیں. اور ایک نرس ہے، اس نے ایک کتاب لکھی. اس نے کہا کہ دنیا کے بڑے لوگ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان سے ان کی آخری خواہشات پوچھی گئیں. آپ یقین مانیں کہ وہ اتنی کم اور اتنی، انہوں نے کہا کہ دوبارہ زندگی ملی سادہ زندگی گزاروں گا اور ان ساری چیزوں سے میں اپنے آپ کو دور کنارہ کشی. یہ امیر لوگوں کی باتیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا تھا. انہوں نے کہا ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے والدین کو وقت نہیں دے سکا، میں کوئی ویلفیئر کے بڑے کام نہیں کر سکا، میں کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا. تو اب اللہ اگر مجھے دوبارہ زندگی دیتا ہے، دوبارہ زندگی ملتی ہے تو میں اپنی زندگی کو اس طرح گزاروں گا. تو یہ اصل میں سبق اسی وقت آیت میں تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. صحیح. کہے گا رب سے کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے. اور اصل بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ کے پاس مہلت بھی ہے اور موقع بھی ہے کہ آپ یہ جو ہمارے دوست احباب جو ہمارے لوگ
اس وقت پاکستان میں سیلاب متاثرین ہیں، وہاں پر ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، علماء اکرام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو قریب کریں۔ اللہ تعالیٰ بعض کو جھنجھوڑ کے بھی اپنے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری طرف، اس طریقے سے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ وہ امتحان یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کیسے مدد کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو آفات ہیں، حوادث ہیں، ان میں جہاں پر ہمارے لیے مشکلات ہیں، وہاں پر ہمارے لیے ترقی کے راستے بھی ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کے اندر موجود ہیں، نئے آئیڈیاز ان کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم کیسے ان ساری چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، یہ اصل امتحان ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آفات اور حوادث میں جو شریعت اسلامیہ ہے اس کی کیا تعلیمات ہیں، ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے ان حادثات کو، ان جو اس طرح کی آفات اچانک سے ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ تو مفتی محمد الحسن محمود صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ عموماً جیسے دیکھیں آپ نے تعاون کے بارے میں بات کی، ابھی تو ہم سیلاب کے بارے میں بات کریں کیونکہ ہمارے سامنے سیلاب ہے، لیکن کووڈ ہمارے سامنے آیا، تعاون ہمارے سامنے آیا، اچھا زلزلہ ہمارے سامنے آیا، تو بہت سی مشکلات جو ہیں وہ پاکستانی قوم نے دیکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا وہ حادثے اتنے مشکلیں اتنے آئیں کہ آسان ہو گئی۔ تو وہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہمارے سامنے بن جاتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا یہ بات بتائیں، تھوڑی سی گائیڈ کریں کہ یہ جو سارے جو حوادث اور آفات ہمارے سامنے جب آتی ہیں تو ایک مسلمان بندہ مومن کو کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے اسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ صحیح، وہ نہیں جس طرح کہ حضرت بلے شاہ نے کہا تھا کہ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ صحیح، تو ہاتھ جھاڑ کے آگے کہ جی ایٹ لیسٹ میں تو نہیں تھا نا، یہ کوئی اور فوت ہو گیا۔ صحیح، دیکھیں، دین کی جو تعلیمات یہ ہیں کہ وہ آپ کے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ تکلیف اس پہ آئی ہے تو اس کا درد میں اپنے اندر محسوس کروں۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ جب کیفیت پیدا ہوگی تو پھر اس کے اندر آگے بڑھنے کی اور اس آدمی کی مدد کرنے کی بھی ایک تڑپ پیدا ہوگی۔ دیکھیں، قرآن کریم نے حیرت سے یہ بات پوچھی کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ تمہارا مال ہے؟ نہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی وراثت ہے زمین آسمان کی۔ تم کون سا احسان کر رہے ہو؟ تم ہمارے دیے میں سے نا، جو ہم نے تمہیں دیا نا اس میں سے دو گے اور ہم اس کو بڑھا دیں گے۔ کیسے بڑھائیں گے؟ سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری عقل بھی اس کا احاطہ نہیں کرتی۔ ایک مثال دی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تو میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک دانہ ہے تو اس میں سے 7 بالیاں ہوتی اور ہر ایک میں 100 ہیں، گویا 700 ہو گئے۔ اب بات یہی نہیں ختم ہوئی، اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو اس کو اور بھی بڑھا دوں گا۔ صحیح، اور کیوں؟ کہ میں بڑھانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اللہ کی ایک صفت شکور بھی ہے۔ شکور کا مطلب ہے قدردان۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے کرتا ہے اور اللہ اپنی شان سے دیتے ہیں۔ صحیح، دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ کو یا کسی یتیم کو یا کسی مسکین کو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک خندق سے لے کر دوسرے خندق کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کے برابر ہے۔ یہ وہ 500 سال وہاں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یعنی مطلب بتانے کا ہے کہ وہ اتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت اللہ پوچھیں گے اپنے بندے سے، کیا بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ تو وہ عرض کرے گا اللہ آپ ایسی کیفیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو تم مجھے وہیں موجود پاتے۔ ٹھیک ہے، میرا فلاں آدمی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، میرا فلاں آدمی بے بس تھا۔ یہ ساری کس چیز کی ترغیب ہے؟ تو یہ جو اس وقت ہم جس قومی المیے کا شکار ہیں،
یہ دولت مندوں کے لیے نیکیوں کے موسم بہار کا بھی زمانہ ہے. ایسے ہی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ وہ درست جگہ پہ خرچ کریں, صحیح اللہ کے ساتھ کاروبار کریں. ایسے ہی ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی, مومن بھائی کی ضرورت پوری ہوگی. مولانا احمد علی لاہوری صاحب ایک دفعہ کسی جلسے میں جا رہے تھے تو لیٹ ہو گئے, تو جب وہاں پہنچے تو کچھ مطلب جلسے کا وقت تو ختم ہو گیا, تو ریل کے پائیدان پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ وقت کم ہے, تو میں نے جو تقریر کرنی تھی میں اس کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی ایسے بندے تیار کرو جو اللہ کو عبادت سے, رسول اللہ کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر سکے, واہ اس لیے کہ خدمت میں خدا ہے. تو اس وقت معاشرے کے ہر طبقے کو آگے بڑھنا چاہیے. ہر وہ شخص جو کسی بھی کیپیسٹی میں ہے وہ آگے بڑھے, حتیٰ کہ کچھ نہیں کر سکتا تو کسی کے آنسو پونچھ لے, ایسے ہی ہے کسی کے سر پہ دست شفقت رکھ لے, صحیح. کسی سے پیار محبت کی 4 بات کر لے, تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاری ہے. مشکل وقت میں کسی کے گلے لگا کر, کسی کے ماتھے پہ بوسہ دے کر, کسی کو تھپکی دے کر, اتنا کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر جینے کا حوصلہ ہاں پیدا جینے ہو کا حوصلہ پیدا نا, کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ, یہ ساری چیزیں دوبارہ بہتر ہو جائیں گی. تو یہ حوصلہ دینا, ہاں, کلمۃ الخیر صدقۃ, بالکل ہاں, کہ خیر کا اچھی بات کرنا یہ بھی ہے صدقہ ایک ہے نا. صدقہ ہے جی, اور بالکل. وہ کیا ہے, قرآن کہتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, کہ جس نے اچھے قول کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. دیکھیں نا اس وقت وہ مشکلات میں ہیں, انہیں نہیں پتا کہ مطلب وضو کیسے کرنا ہے, کیوں جگہ ہی کوئی نہیں ہے, اسٹرکچر سارے کا سارا تباہ ہو چکا ہے, کمیونیکیشن ساری کی ساری بریک ہو چکی ہے. ایسے موقع پر وہ کیا کریں, ایسے موقع پر کچھ نہیں کر سکتے, تو کم از کم اچھی اور میٹھی بات جو ہے میٹھی بات یہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ ہے. اچھا, اس کے لازمی ہے کہ نفسیاتی اثرات انسان کے وجود پر بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور مشکل وقت میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی تھراپی جو ہے نا وہ اس کی ہونی چاہیے. اچھا, میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور بہت ہی ناقابل بیان ہے, اور مجھے لگتا تھا میرے لیے بہت مشکل ہوگا اس کو بیان کرنا, لیکن دیکھیے ایک چھوٹی سی بچی مسلسل روئے جا رہی تھی. اچھا, اب چھوٹے بچے آپ دیکھ لیں کہ ایسا تو ناممکن ہے, کوئی شفاق سے شفاق انسان بھی یہ نہیں کرے گا کہ اچھا اس بچی مسلسل روئے جا رہی ہے, اور بڑی خوبصورت سی بچی, حیا نام ہے اس کا, اس کی ویڈیو آئی ہوئی ہے, میں نے شیئر بھی کی, حیا نام ہے اس کا, اور وہ روئے جا رہی ہے. تو اسے جب لوگ پکڑے پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہے, تمہیں کیا چاہیے, کیا مسئلہ ہے تمہیں, اس نے نا بہت ڈر کے مجھے ایک روٹی چاہیے. یعنی ایک روٹی کے لیے ہمارے ملک میں ایک بچی اس سیلاب زدہ علاقے کے اندر اس طرح پریشانی کا شکار ہے. اور مجھے پتا ہے کہ یہ بات اس ملک کے لوگ جب سنیں گے نا, مجھے پتا ہے کہ وہ قربان کر دیں گے اپنی جانیں اس بچے کے لیے, سب کچھ کر دیں گے, لیکن یہ ہمارا میڈیا ان تک یہ بات نہیں پہنچا پا رہا, لوگوں تک یہ درس نہیں پہنچا رہا کہ بھائی یہ صورتحال ہے وہاں کی. اب جب لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کراچی میں کہ کیا صورتحال ہے لوگوں کی, تو وہ مدد کے لیے کیسے نکلیں گے. تو ہمارا ایک کام بنتا ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں, اور یہ جو المیہ ہے, اس المیہ کو جتنا ہم لوگوں تک پہنچائیں گے, بتائیں گے, تو لوگ پھر جا کے خیر کا کام کریں گے. اور ماشاءاللہ علماء اکرام نے کیا زبردست باتیں کی کہ آپ اپنے آپ کو کیسے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ کے ساتھ اس سے بہتر کون سا موقع ہوگا جوڑنے کا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, مجھے یاد ہے 2005 کے زلزلے میں بالا کوٹ میں تھا میں, 8 اکتوبر کو جب زلزلہ ہوا تو 9 اکتوبر کی صبح, ایک 3-4 بجے کا ٹائم تھا, ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کے اندر ایک بزرگ, اتنا نورانی چہرہ, اتنا خوبصورت, ابھی میرے ذہن کے اندر وہ آ رہا ہے سارا, وہ جو پل تھا نا, وہ پکا پل تو گر گیا تھا, ایک کچا پل جو تھا اس کے بالکل قریب مسجد تھی, وہاں پر آپ یقین زاروں قطار ہو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا. اچھا, میں گیا نا جا کے ان کے پیچھے بیٹھ گیا, میں نے کہا کہ پتہ نہیں میری دعا کہاں پہنچے, لیکن اس بندے کی داڑھی سفید ہے, چہرہ نورانی ہے, اس ٹائم پہ اللہ سے دعا کر رہا ہے, تو یہ اگر میرے لیے دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفید بالوں کا, دیکھیں نا رسول اللہ فرمایا حیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, تو میں نے کہا ان کی دعا تو ضرور قبول ہوگی. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور اس ملک کے لیے دعا کریں, تو وہ دعا کیے جا رہے اللہ ہیں. اللہ, تو وہ جو کیفیت ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی, تو مصیبتوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے, عام ماحول میں تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی, مصیبت آتی زیادہ بندہ کنیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ہم اپنے نوجوانوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, اور وہ بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہر نوجوان میں اتنا پیشن ہے, اتنا جذبہ ہے, اسے راستہ ہی کوئی نہیں مل رہا, نہ یہاں پر اس کی جو اندر ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے کوئی مواقع ہیں, نہ ہی کوئی میدان اس کو میسر ہے. تو یہ بڑا زبردست میدان ہے. تو ہم اگر
پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے، باقی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیں کہ وہ اٹھیں اور جائیں، جو جو ان کی مہارتیں اور ایکسپرٹیز ہیں وہ جا کر وہاں پریکٹس کریں. اور تھوڑا سا اگر سوسائٹی کے بڑے لوگ، آپ کی یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی، وہاں اگر یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات کہیں جی ہم تھوڑا تھوڑا فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اور یہ 10 بچوں کی ایک ٹیم بنا کر ہم روانہ کرتے ہیں، تو اس طرح کام کیے جا سکتے ہیں وہاں پر. جی بے شک. آپ جس علاقے میں یہ کلیمٹی آئی ہوئی ہے جی اسی علاقے سے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ جی علیہ. بالکل بالکل صحیح. ان کا آستانہ معروف ہے، لیکن اب انہوں نے اسی حوالے سے فرمایا تھا جو آپ نے ذکر کیا اس بچی کا کہ تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جاندی. روٹی بندہ کھا جاندی، بندہ نہیں روٹی کو کھاتا، یہ روٹی کھا جاتی. ایسے ہی. یہ ان کا ہے. دوسرا میں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے کروں گا کہ جب آپ کو ایک جنگ کے لیے مال و متاع کی ایک اپیل، یعنی اسٹیٹ کی طرف سے جب اپیل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹ کی سمبل تھے، آپ نے اپیل کی تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر پورا گھر کا مال، سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا مال، اور سیدنا عثمان غنی انہوں نے پہلے 100 اونٹ بمے سارے مال متاع کے اور 100 گھوڑا، اور پھر جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے تو سیدنا عثمان غنی اس میں اضافہ کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان سے کوئی بھی پرسش کسی اعمال کے بارے میں نہیں ہوگی. معذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. بے شک. وہ کہتے ہیں وہ جو سکے تھے ان کو اچھالتے جاتے اور یہ اور پڑھتے یہی جاتے. فرماتے اس جاتے سے نکالتے جی ہاں، ایک بار کہا ہی نہیں، کئی بار کہا. کئی بار فرمایا. تو یہ آج بھی اسی جذبے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہماری قوم کو ضرورت ہے، نوجوانوں کو ضرورت ہے، یونیورسٹیز کے اساتذہ کو ضرورت ہے. ہماری اسٹیٹ اپیل کرے. اپیل کیا، ہماری تمام اسمبلیاں اپنی، یہ اسمبلیوں کے جو ہمارے اراکین ہوتے ہیں یہ کوئی تنخواہوں پہ تو نہیں چلتے نا، ان کے تو اپنے بڑے بڑے کاروبار بھی ہوتے ہیں، بڑی فیملی سے ان کے تعلق ہیں. تو یہ اعلان کر دیں لوگوں کو بتانے کے لیے یا فالو کرنے کے لیے کہ لوگ ان کی تقلید کریں اور اس ٹرینڈ کو آگے چلائیں کہ ہم اپنے جی پورے مہینے کی پورے سال کی تنخواہ جو ہے وہ سلام متاثرین کو دے رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو پھر فالو کرتے جائیں. ہمارے علاقے میں جب پاکستان، کیا میں پاکستان والا جذبہ دوبارہ چاہیے. جب پاکستان بنا تھا تو وہاں اوکاڑا میں اس وقت یہ منٹگمری اس کا ڈسٹرکٹ کا نام ہوتا تھا، تو وہاں ایک خانقاہ ہے خوہ پاک شریف. تو اس بزرگ نے سید غلام دستگیر گیلانی صاحب، انہوں نے اپنے مریدوں سمیت پوری بستی کو فرمایا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر لائن لگا کر اپنا سامان اور مال مویشی باندھ دو، اور جتنے مہاجرین آ رہے ہیں اس راستے سے گزر رہے ہیں تو وہاں بندے کھڑے کر دیے کہ یہ ہمارے پورے گاؤں کا مال ہے، مویشی ہیں، اور یہ بسترے ہیں، یہ راشن ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اٹھاتا جائے اور چلتا جائے، اور ادھر کوئی اگر رکنا چاہتا ہے تو اس کے لیے. یعنی لوگوں نے پورا جو گھروں کا مال متاع نکال کر رکھ دیا تھا، ان لوگ آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے. آج اس قوم کو پھر دوبارہ، نوجوانوں کو، قوم کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا ان بھائیوں کے لیے. اور دوسرا بلوچستان کا آپ نے ذکر فرمایا، بلوچستان کا ایک یہ تو ذوب ہو گیا، کلات ہو گیا، کوئٹہ سبی، یہ تو سیٹلڈ ایریاز ہیں. جو بلوچ میجورٹی پاپولیشن ہے وہ تو نومیڈز کی طرح سے رہ رہے ہیں. اب ان سکیٹرڈ کو پکڑنا، ان کی مدد کرنا، ان تک پہنچنا، یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. اور ان کی پرماننٹ سیٹلمنٹ، ایک ٹاؤن جتنا آپ کا خرچ ہوگا صرف پورے بلوچستان کے ان نومیڈز کے لیے، ایک ٹاؤن جتنا خرچ ہوگا جو ہمارا راولپنڈی یا اسلام آباد کا ٹاؤن ہے اس کے برابر ایک بنا دیں، سب سیٹل ہو جائیں گے، صحت کی فیسلٹیز بھی مل جائیں گی، پانی بھی مل جائے گا. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے کم آبادی ہے، کم آبادی، لیکن یہ نہیں کہ رہ بہت دور دور رہے ہیں، بہت دور ہیں وہاں. تو پھر اسی طرح سے یہ ریلیف ورکرز کو بھی پرابلمز ہوگی ان تک پہنچنے میں، اور کئی تو بیچارے پہنچ ہی نہیں سکیں گے، خود نہیں بتا سکیں گے کہ ہم کس علاقے میں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کس حال میں ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کی سیٹلمنٹ کا لانگ ٹرم. ان کے پاس کمیونیکیشن کی ٹول ہی نہیں ہے. مطلب آپ اور میں تو موبائل استعمال کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کے پاس موبائل ہی نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس سیٹلمنٹ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ ایکسیس نہیں ہے، نہ ان کو ہے نہ ہمیں ان تک ہے. اب وہ آج ایک رات یہاں پہ ہیں تو اگلی رات تو وہ دوسری جگہ پر چلے جائیں گے. اب یہ المیہ ہے کہ ان لوگوں کو سیٹل کرنا. آپ سر سبز و شاداب اگر باغات نہیں بھی حکومت ہماری آباد کر سکتی تو کم از کم ایک بستی ان کے لیے آباد کر دے کہ جو ان کے مستقل مسکن کا ایک ذریعہ بن سکے. یہ سندھ میں بھی یہی حالات ہیں. جو آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو آپ انگیج کر سکتے ہیں، نئی جابز کریٹ کر سکتے ہیں. بہت سے ایشوز ہیں. میں بتاؤں کہ ایک بستی جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں بستے بستے بستی ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی چیزیں آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں.
اور یہ ہمارے تو اڑوس پڑوس میں کئی ایسے ماڈل ہیں. چائنا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے نئی بستیاں بسائی ہیں, اور چائنا تو ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتا ہے. تو ہم تو پورے ماڈلز ان سے لے کر ان ساری چیزوں کو وہاں پر کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور ہم اس عقل کو استعمال کر کے بہت سے کام جو ہیں ان کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اچھا قاری محمد اسلم شاکر صاحب, کیونکہ ہمارے ہاں جمعے کو ایک بہت بڑی تعداد ہماری مساجد میں آتی ہے اور علماء اکرام کا واعظ اور نصیحت ان کی سنتی ہے, تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ علماء اکرام اگر یہ طے کر لیں کہ کم از کم ایک مہینہ جمعے کے جتنے اجتماعات ہیں ان میں وہ ٹھیک ہے اپنی مسجد کی, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مدارس کے اخراجات چلانا کوئی اتنا آسان نہیں رہا, لیکن اگر وہ یہ کریں کہ نہیں یہ مہینہ پورا جو ہے یہ لوگوں سے اسپیشل اپیل کر کے کہ اسلام متاثرین کے لیے ہم نے چندہ اکٹھا کرنا ہے اور ان لوگوں تک ہم نے ایکسیس کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک مسجد سے ایک جمعے کے اجتماع میں اتنا چندہ ضرور اکٹھا ہوگا کہ بلوچستان میں یا ہمارے جنوبی پنجاب میں جو بستی ہیں تو ایک گھر کو ایک جمعے کے چندے سے نا آپ پوری طرح فعال کر سکتے ہیں. جی بالکل, بہت اچھا مشورہ ہے اور تجویز ہے آپ کی. میں نے تو اس جمعے سے یہ کام شروع کر دیا, لوگوں کو ترغیب دینی. بہت زبردست. مصلی اور ممبر سے جو آواز بھی اٹھتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر برکت رکھی ہے. بے شک لوگ اس کو یعنی سنتے ہیں توجہ سے اور اس پر عمل کرتے ہیں, اس کو لیتے بھی ہیں. تمام ملک کے علماء کو, چاہے وہ شہروں میں ہیں, چاہے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ تھوڑے سے تھوڑا کیوں نہیں, چاہے وہ دیہات کے علاقوں میں کیوں نہیں ہے, جو جتنی یعنی ہمت رکھتا ہے خرچ کرنے کی. دیکھیے اس کی بہت زیادہ اللہ رب العزت نے فضیلت بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو. یہ جو ہم لوگوں پہ مطلب ہے کہ ظاہری طور پر تو اس کی مخلوق پر خرچ کر رہے ہیں, لیکن یہ ایسا ہے کہ تم جب ان پہ خرچ کرتے ہو تو یہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے سارے کا سارا. تو یہ اتنی یعنی فضیلت والی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ تمام علماء اس بات کو وقتی طور پر بھول جائیں. ہماری ضروریات اللہ پھر پوری کر دے گا. مسجد کی ضرورت ہے, مدرسے کی ضرورت ہے, یا کوئی اور ضرورت ہے, تو یہ ہر مسجد سے آواز اٹھنی چاہیے, اور ہر مسجد کے خطیب کو اور یا کمیٹی جو بھی مؤثر ہو زیادہ کہ اس کو اکٹھا کر کے یعنی ڈونیشن. میں نے خود ایک دفعہ بلوچستان میں غالباً زلزلہ آیا تھا, تو میں نے اعلان کیا, یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. جی جی بالکل. تو ہماری مسجد میں جتنی رقم اکٹھی ہوئی تھی, جو لوگ جا رہے تھے وہاں ان کی خدمت کے لیے, میں نے کسی ایک کو دیا. میں نے کہا یہ اتنی رقم ہے, مجھے یاد نہیں ہے 30,000 تھے, 35 تھے, 37 ایسے کچھ 30+ تھے. میں نے کہا کسی ایک فیملی کو یہ دے دینا تاکہ وہ اپنے گھر کی بنیادی ضروریات میں کو اس میں شامل کر سکیں. یہ بھی اچھا ایک طریقہ ہے, بجائے اس کے کہ یعنی جو لوگ جا رہے ہیں ہر مسجد سے جتنی ڈونیشن اکٹھی ہو اس مسجد کی نسبت سے ان کو بتا دیا جائے کہ یہ اس مسجد کے مسلمان بھائیوں نے آپ کے لیے مدد بھیجی ہے. یہ اس علاقے میں مسجد واقع ہے اور اس مسجد سے کہ امام صاحب نے آپ کے لیے لوگوں سے اپیل کی اور یہ اتنی رقم جمع ہوئی. اجتماعی اس میں بھی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے, انفرادی طور پر بھی پیسے الگ الگ رکھے جائیں اور ان کو دے دیے جائیں کہ اس مسجد سے آپ کو یہ رقم آپ کے لیے جو ہے نا. آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں 30-35 ہزار سے ایک گھر کا اتنا بڑے پیسے تو نہیں ہیں, لیکن کم از کم ایک معمولی سا جو خرچہ ہے وہ اگر تھوڑا سا گزارا کر کے استعمال کریں تو پورا اس کو مینیج کر سکتے ہیں. جی جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مسجد نے ایک فیملی کا پورے 30 دنوں کا جو خرچہ ہے وہ کم از کم وہاں سے نکال دیا. تو پاکستان میں تو لاکھوں مساجد ہیں, اور اگر تھوڑی سی آپ نے بڑی اچھی اپیل کی کہ اگر سب یہ اس کا اہتمام کریں تو نتیجے کے طور پر ہم ان مطلب ایک انفراسٹرکچر چھوٹا موٹا کھڑا کر دینا, کیونکہ ابھی آپ نے ان کے لیے کوئی پکا گھر نہیں بنانا, کوئی خیمہ اس طرح کا سیٹ کر کے دے دیجیے, کوئی 30 کیونکہ یہ دیکھیں یہ اگلے 4-5 سال تک یہ مسئلہ اب ختم نہیں ہوگا. اچھا ایک تجویز یہ بھی ہے اس میں کہ جس مسجد سے پیسے اکٹھے ہوں ضروری نہیں وہ کسی اور کو دیں, اسی مسجد کا کوئی نمازی سفر کرے, وہاں جائے, اور دیکھیں ہم اپنی ضروریات کے لیے کتنا سفر کرتے ہیں. ایک مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کے لیے ہم میں سے کوئی جب سفر کرے گا وہاں تک جائے گا تو اس کے اندر احساس ذمہ داری اور بڑھ جائے گا, اور اللہ اس کو اس آنے جانے کا بھی اجر دے گا. وہاں جا کر وہ جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جن تک ہم پہنچ نہیں پا رہے, جیسے 8 اکتوبر کے زلزلے میں بھی ایسے تھا, ہم کشمیر میں گئے تو سڑکوں پہ جو لوگ ہوتے تھے زیادہ تر انہی کو دے کے پھر ہم واپس آ جاتے تھے. میں جن لوگوں کے ساتھ گیا تھا ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا نہیں
گاڑی میکسیمم اندر کے علاقوں میں لے گئے، صحیح، بالکل۔ اور جو بالکل جن تک لوگ نہیں پہنچ رہے تھے ہم نے وہاں تک اپنی گاڑیاں لے جا کے پھر اپنے کندھوں پہ، میں نے خود یہ کام کیا تھا، اپنے کندھوں پہ بستر اناج جو تھا ہم نے ان لوگوں تک پہنچایا تھا کہ جن تک کوئی نہیں پہنچا تھا۔ تو یہ بھی بہتر طریقہ ہوگا، اس مسجد کا ایک نمائندہ جائے اور دیکھے کہ بھی جہاں تک لوگ نہیں پہنچے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لے کہ کہاں ضرورت ہے اور کن لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سامان پھینک کے آ جانا، پھینک کے نہیں آنا، آپ نے پہنچا کر آنا ہے، کیونکہ وہ جو آیت ہے نا کہ اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، یہ ادا کرنی ہے، اور ادا کا مطلب یہ کہ یہ آپ کی ذمہ ہے، مالک تک پہنچا کر آپ آئیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سڑک کے کنارے پتہ نہیں کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے حوالے کر کے آ جائیں اور سمجھیں کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک اور میں آپ کے وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے کہ یہ جو فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اس کے بعد یہ فضیلت کس لیول کے خرچ کی ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ جنہوں نے اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے جو خرچ کیا ہے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ پھر وہ اگر وہاں مثلاً ان علاقے کے لوگوں نے کسی پر خرچ کیا، کسی کا کوئی مثلاً ایک بستی میں آزمائش آ گئی، بہ گئی، دوسری بستی بچ گئی ہے، تو اب اگر ان کے رشتہ دار ہیں انہوں نے کیا، کل وہ ان کو تانا دیں ہم نے تمہیں مال دیا تھا، ایسا یہ نہیں کرنا۔ اور فرمایا یہ نہ ہو کہ یہ کچھ چیزیں دینے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اب ہم لوگ ووٹ بھی دیں جی اور اب ہمیں اقتدار میں بھی لے کر آئیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کا پیچھا نہ کریں، منن احسان کے طور پر، ولا اذن نہ تکلیف کے طور دیں ہوا، پر، یہ کام بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ اس کی جگہ دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ صحیح، اگر اس کی جگہ خدا نہ خواستہ میں ہوتا، میری کوئی مدد کرے اور پھر مجھے تکلیف دے اس مال کی، تانے دیتا ہے، احسان ساری جتلائے، زندگی میں یہ احسان جتلاتا پھر، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ ہم جو خرچ کریں تو وہ فی سبیل اللہ ہی خرچ ہو، وہ احسان کے طور پر نہ ہو، تکلیف دینے کے طور پر نہ ہو۔ اللہ نے پھر یہ کہا ہے من ولا اذلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے پھر ایسا اجر ہے کہ نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی آخر میں خوف ہوگا۔ اور سب سے بڑی اور سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ سوچ کے مت خرچ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں آپ کی جیب میں کسی کا مال ڈال دیا تھا اور وہ آپ نے جا کر اس کو پہنچایا، تو آپ امین ہیں۔ جی، اگر آپ اس امانت کو پہنچاتے ہوئے اس پر تانے دیں یا اس کو کوئی اذیت دیں یا اس پر احسان جتلائیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے امانت پہنچاتے ہوئے یہ خیانت تو کر دی، فکری خیانت، فکری بددیانتی کا آپ شکار تو ہوگے کہ آپ اصل میں اس کے بدلے میں احسان بھی طلب۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح خرچ کرو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، صدقہ۔ جی جی، ایک اور چیز ایڈ کرنا ضروری ہے جو تجربات سے ہم نے سیکھا ہے جی جی، کہ کشمیر میں یہ ہو گیا تھا کہ پھر کچھ پروفیشنل لوگ سڑک کے اوپر آ جاتے تھے، میں انہیں کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ چیزیں پھر چھیننا شروع ہو گئے تھے، تو وہ انہوں نے کافی مال پھر اکٹھا کر لیا اور جو ضرورت مند تھے وہ محروم رہ جاتے تھے۔ پھر بہت ٹائم لگا ان چیزوں کو سیٹل اور سٹریم لائن کرنے میں۔ ان علاقوں میں جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں ان کو پہلے ہی یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی کہ لوٹ مار تو وہ لوگ نہیں کریں گے، یقیناً نہیں کریں گے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ واقعی وہ حقدار تک پہنچے۔ یہ نہ ہو کہ جو متاثر ہی نہیں ہوا لیکن وہ روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ پروفیشنل ہے اور وہ گینگ اپنا بنا کر ایک گروپ بنا کر وہ جاتا ہے جہاں بھی ریلیف ورک، وہ کوئی راشن یا چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں تو وہ لے جا کر اکٹھا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہاں پر جو سرویز مقامی ہو رہے ہیں یا جو مقامی آرگنائزیشنز بیٹھی ہیں ان کے ساتھ مل کر حقدار تک حق پہنچنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں نادرہ بھی یہ کام کر رہا ہے کہ پورے پاکستان میں وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے کہ کہاں کہاں پر یہ سارے پرابلم ہوئے ہیں، لازمی وہ آگے مدد اور تعاون فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا ہے، ڈیٹا دیا کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ، تو یہ ایک بہت بڑی بہت خوفناک فگر ہے۔ تو یہ کوئی آج اور کل میں ختم ہونے والا کام نہیں ہے، جی بے شک۔ یہ کم از کم ہم اگلے 5-10 سال دیکھیں نا، آپ 2005 کے جو زلزلہ متاثرین ہیں سب کو ابھی تک ہم صحیح طرح سیٹ نہیں کر پائے۔ اگر وہ کہیں اس وقت اپنے علاقوں سے نکلیں ابھی تک واپس وہاں پر لیں گے، گھر اسی طرح ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے اور بہت تحمل کے ساتھ، بہت ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ، غور و فکر کر کے، عقل کا استعمال کرتے ہوئے، تحقیق، ریسرچ، سروے جتنے میں کرنے کے بعد ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ جناب مفتی محمود الحسن محمود صاحب، جناب ڈاکٹر دوست علی صاحب، جناب قاری محمد اسلم شاکر صاحب۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔